نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ چل رہا تھا، اور سورہ سجدہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حوالے سے فرمایا ہے کہ تنزیل الکتابی، یہ ایسی کتاب ہے جو نازل کی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اور یہ تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دنیا و آخرت کے، دنیا کے اور آسمان کے معاملات کو چلا رہا ہے۔ پھر فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے۔ پھر اپنی قدرت کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہے۔ فرمایا ان کی صفات تو یہ ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، رب کے حضور گر گڑاتے ہیں، اور وسبحوا بحمد ربہم، اس رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ کسی قسم کا تکبر نہیں کرتے۔ فرمایا تتجافى جنوبہم عن المضاجع، ان کی خوبیاں تو یہ ہوتی ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی اس کو پکارتے ہیں، وطمعا، اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے اس کو پکارتے رہتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے اسے وہ کھلا رکھتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے سورہ احزاب کی ابتدا میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تقوی کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ تقوی جس طرح عام بندوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح یہ تعلیم انبیاء کے لیے بھی تھی۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ انسان خوف کو، اللہ کے خوف کو اتنا بڑھا لے کہ گناہ سے بچ جائے۔ تقوی کے لفظی معنی یہی ہے، بچنا، ڈرنا اور چلنا، لیکن ان تینوں کو جب بیک وقت جمع کریں تو معنی یہ بنے گا کہ انسان اللہ کا خوف اپنے دل میں اتنا بڑھا لے کہ وہ خوف اسے گناہ سے روک دے، یہ تقوی ہوتا ہے۔ فرمایا پیغمبر آپ بھی تقوی اختیار کریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور دیکھیے گا کافروں اور منافقین کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ماننی، ان اللہ کان علیما حکیما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اللہ نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اسی کی پیروی کیجیے، اسی کی اتباع کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو جانتا ہے جو آپ کرتے رہتے ہیں، ان سب عمل سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، بہترین نگہبان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے ایک آیت کو بیان کیا ہے، اور یہ آیت غور کرنے والی ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے دل میں، مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ ایک تو اس کا ظاہری مفہوم ہے، ظاہری مفہوم یہ ہے کہ انسان دل سے سوچتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی بات سوچتا ہے، دو دل نہیں دیے کہ انسان شرک والے کام بھی کرے، شرک والی باتیں بھی سوچے اور توحید والی باتیں بھی سوچے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں،
وہ خیالات اسی لیے آتے ہیں کہ ہم نماز میں جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا جو ذکر کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ جب توجہ وہاں نہیں ہوتی تو ظاہر دھیان بھٹتا ہے، کیونکہ ایک ہی وقت میں انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ کا جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی اور مفہوم پر بھی غور کرے اور اسی لمحے دکان کا حساب بھی کر رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں ایک کام ہوگا۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کسی عورت کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، بلکہ مرد کے دل کا ہی کہا ہے بس، اس لیے کہ عورت کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، ایک عورت کا اپنا اور ایک جو اس کے پاس بچہ ہے پیٹ میں اس کا دل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی نہیں کی، بلکہ فرمایا اللہ نے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی مرد کے دل میں، مرد کے سینے میں دو دل نہیں ڈالے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد ذکر فرمایا ہے منافقین کا بھی اور مدینہ شریف کا۔ جب مدینہ زمانہ جاہلیت کے دور کی اللہ تعالیٰ بات فرماتا ہے، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، یہ انداز ہے کہ جب اللہ زمانہ جاہلیت کی بات کرتا ہے اور مکے کے کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اللہ مکے کا نام مکہ نہیں بولتا بلکہ بکہ ذکر کرتا ہے۔ بے بطنی مکہ ہے اور بکہ بھی ایک مقام پر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، قدیم زمانے کی، اسلام سے پہلے کی بات ہے، وہاں پر بکہ کی بات ہوگی، اور جہاں اسلام کے بعد کی بات ہوگی تو وہاں پر مکہ کی بات ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یثرب کا ذکر کیا ہے، مدینہ کا پرانا نام، جاہلیت کا جو نام وہ یثرب تھا۔ تو اللہ نے جب زمانہ جاہلیت پر مدینہ کے کچھ احوال بیان کیے تو اس کو یثرب ہی کہا ہے، اور جب اسلام کی کوئی بات کری تو وہاں پر پھر یثرب نہیں کہتا اللہ، بلکہ وہاں پر مدینہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2-4 رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو کچھ اصلاحی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آ جاؤ، میں تمہیں دنیا کی ساری آسائشیں دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دوں گا، پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر یقین رکھ کر زندگی گزارنا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں بہت بہترین نیکیوں کا بدلہ اور بہت عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، تم میں سے جو بھی کوئی فحش والا کام کرے گا، تو عام عورت اگر فحاشی والا کام کرے گی اس کو سنگل عذاب ہوگا، لیکن پیغمبر کی ازواج سے فرمایا اگر تم ایسا کرو گی تو یضاعف لها العذاب ضعفین، تو میں ڈبل عذاب دوں گا، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور اگر تم نیکی کے کام کرو گی تو اجرہا مرتین، اجر بھی ڈبل دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یا نساء نبی کہہ کر نبی کی ازواج کو مخاطب کیا، فرمایا تم لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب تم کسی سے بات کرو تو نرمی سے بات نہ کیا کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، وہ توجہ کرنے لگیں گے تمہاری طرف، ان سے نرمی سے بات نہ کرنا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی باتیں، دین کی باتیں بتاتی رہو اپنے شاگردوں کو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ہی رہا کرو، دین کی باتیں سیکھا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت والے کام نہ کیا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو۔ پیغمبر کی ازواج کو حکم ہے
اس لیے کہ زیورات عموماً خواتین کے پاس ہوتے ہیں، تو انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہے ہو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے اور تمہارے پورے گھرانے سے، جسے اللہ نے اہل بیت کہا ہے، اہل بیت میں آپ کی ازواج بھی ہیں اور آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم گھروں میں رہ کر ہی اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرو اور حکمت کی باتیں سیکھا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کا ذکر کیا، مومن مرد مومن عورتوں کا ذکر کیا، اور قناعت کرنے والی مرد اور قناعت کرنے والی عورتوں کا، سچ بولنے والے مرد اور عورتوں کا، صبر کرنے والے مرد و خواتین کا، اور اللہ سے ڈرنے والے مرد و خواتین کا، اور دین کی تصدیق کرنے والے مرد و خواتین کا، روزے رکھنے والے مرد و خواتین کا، اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد و خواتین کا، اور اللہ کے ذکر کرنے والے مرد و خواتین کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان تمام مرد و خواتین کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بڑی اہم بات سمجھائی ہے، اور وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے زید تھے، ان کی بیوی سے طلاق ہو گئی تھی، اور عربوں میں یہ دستور تھا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹوں کی طرح مانا جاتا تھا، اور کہتے تھے اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ زمانے جاہلیت کی رسم ختم کی اور فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ جب انہوں نے طلاق دے دی تو نبی علیہ السلام نے زید کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا اور جاہلیت کی وہ رسم ختم کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عقیدہ دیا کہ نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد علیہ السلام تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اور جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ فرمایا وخاتم النبیین، اور آپ کی حیثیت صرف خاتم النبیین کی ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ کا ذکر کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں پیغمبر کی ازواج کو اور مومنہ عورتوں کو حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن خواتین کو کہہ دیں کہ وہ اوڑھنیاں، چادریں اور برقعے اوڑھ کر باپردہ ہو کر نکلا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے کہ بجائے اس کے کہ وہ بے پردہ نکلیں اور انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ تو پردے کا حکم بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ لوگ سوال کیا کرتے تھے فضول بحث میں پڑھنے کے لیے کہ قیامت کب آئے گی۔ فرمایا انما علمها عند ربی، اللہ کو ہی اس قیامت کا علم ہے۔ پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں ذکر کی ہیں، اور ان 2 آیتوں کی مناسبت سے ایک واقعہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ بنو امیہ یا بنو عباس کے دور میں خلفاء بڑے مصروف ہوتے تھے حکومت چلانے میں، معاملات چلانے میں۔ تو ایک خلیفہ نے اپنی مسجد کے پیش امام سے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ تھوڑی لمبی کرتے ہیں نماز میں، آپ مختصر کیا کریں تلاوت۔ اور یہاں پر صرف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے خلفاء بھی قرآن کو سمجھتے تھے، باوجود ہم سے زیادہ مصروف تھے۔ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے ایک دکان سنبھالتے ہیں یا ایک کام کرتے ہیں، ان کو پوری گورنمنٹ سنبھالنی ہوتی تھی، پورے معاملات دیکھنے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود دین کو وقت دیتے تھے، قرآن سمجھتے تھے۔ اس نے کہا نماز مختصر پڑھایا کرو۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، نماز آج کے بعد مختصر پڑھائیں گے اور تلاوت بھی مختصر کریں گے۔
جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو امام صاحب نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی۔ پہلی آیت میں پہلی رکعت میں پڑھا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وقالوا دوسری آیت میں پڑھا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ یہ کہہ کر دونوں رکعتیں مکمل کر دی، 2 آیتیں 2 رکعتوں میں۔ بادشاہ فوراً وہ خلیفہ امام صاحب کی خدمت میں آ گیا کہ آج کے بعد آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، جیسا آپ پڑھانا چاہیں ویسا پڑھیں، دین کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ آخر کیا وجہ تھی جو وہ اس طرح ہاتھ جوڑنے کے لیے آ گیا؟ امام نے جو تلاوت کی تھی وہ ہلا دینے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن کئی چہرے جہنم کی آگ میں سینکے جائیں گے، الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر سیخ کباب بنتے ہیں، سیخوں کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے چہروں کو، ان کے چہروں کو قیامت والے دن جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، اچھی طرح انہیں کوئلہ بنا دیا جائے گا۔ یقولون یا لیتنا، وہ کہیں گے ہائے کاش، ہائے افسوس، اطعنا اللہ، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے، واطعنا الرسول، اور ہم رسول کی اطاعت کرتے۔ پھر وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو اختیارات سنبھالنے والے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کے کہنے پر میں نے نماز مختصر پڑھائی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا، کہنے لگا آج کے بعد آپ نے جیسے چاہیں سنت کے مطابق نماز پڑھانی ہے۔ پھر کیا تھی دوسری آیت؟ ربنا آتہم، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کے کہنے پر ہم مجبوراً چلے تھے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ اب انہیں ڈبل عذاب دے۔ ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی بڑی لعنتیں برسا۔ یہ آیتیں یہ حقیقت بھی تھی اور وہ بادشاہ سمجھتا بھی تھا، اس لیے فوراً اس نے اپنے اس غیر شرعی کام پر رجوع کیا۔ تو کسی امام کو ڈکٹیشن دینا یہ ایک غیر شرعی کام ہے، اور یہ خلفاء بھی جانتے تھے، اس لیے اس نے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی قرآن و سنت کی باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔